حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کی بیوی جناب موسیٰ کلیم کا کلمہ پڑھ لی. کل تک یہ حال تھا کہ یہ خاتون ملکہ تھی، آج کلمہ پڑھا ہے. پہلے تو فرعون نے سمجھایا کہ تو کیا کر رہی ہے، دیکھ تیری کتنی شان و شوکت ہے، سب کچھ چلا جائے گا. تو ہم فرمانے لگے کہ اب تو اس پہ کوئی سودا نہیں ہو سکتا. پھر اس نے ان کے میکے والوں کو بلایا، انہوں نے بھی بڑا زور لگایا، لیکن جناب آسیہ نے کہا اب جو ہونا تھا سو ہو چکا. اب میرا رشتہ اللہ اس کے نبی سے جڑ گیا. وہ خاتون کے 20-30 کنیزیں ہاتھ باندھے ہر وقت کھڑی رہتی تھی، لیکن اب یہ منظر ہوا کہ اسی عورت کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، اس کے منہ پہ تماچے لگے. جب کبھی محبت ہو جائے نا، پھر میرے عزیز ہوا نہ ٹھنڈی لگتی ہے نہ گرم لگتی ہے، پھر مشکل محسوس ہی نہیں ہوتی، پھر کوئی بھی منظر دور نہیں، ہر چیز قریب قریب دکھائی دے. پھر اسی خاتون کو اتنی سزا دی گئی کہ انہیں کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے کیل ٹھونک دیے گئے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ فرعون نے ان کے وجود پر تلوار سے زخم لگا کر اس کے اندر مرچ اور نمک ڈال دی، اور جب مرچیں لگ رہی تھیں اور نمک لگ رہا تھا، خاتون کے آنسو تو بہ رہے تھے، تو رات تک وہاں لٹکی رہی. رات کے وقت جناب موسیٰ کلیم وہاں سے گزرے اور دنیا سو گئی. جا کے پوچھا آسیہ کس حال میں ہو؟ جناب آسیہ کہنے لگی اے کلیم مجھ سے نام پوچھے میں کس حال میں ہوں، مجھے ذرا پوچھ کر بتائیں میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض، ذرا پوچھ کے بتائیں کیفیت کیا ہے، مالک میرا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. یہ مجھے مار رہے ہیں، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، یہ بظاہر تکلیف دے رہے ہیں، اور میری توجہ اس بات میں ہے کہ جتنا یہ مارنا چاہتے ہیں مار لیں، اور جتنا اس کے رستے میں تکلیف دینا چاہتے ہیں دے لیں، اور کوئی مجھے خبر آ کے دے دے کہ وہ راضی ہو گیا ہے. اس نے کہا ہے کہ میری بندی تیری مشقت قبول ہے، کوئی کہہ ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ وہ مان گیا، اس نے میری قبولیت کر لی. تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے کہ خوش ہو جا، میں پیغام لے کے آیا ہوں، قرآن کریم نے تیرے لیے جنت میں مکان تیار کرا دیا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں نے ایک نوجوان، ایک جوان آدمی کو، بہت بوڑھا نہیں تھا لیکن جوان تھا، میں نے اس کو دیکھا، وہ طواف کر رہا ہے، بیت اللہ کا، منا جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، عرفات جاتا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ساری دنیا لبیک لبیک کہتی ہے، اور جب وہ لبیک کہتا تو جواب آتا نہیں تو غیر حاضر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے توجہ کی، تلاش کیا یہ کون ہے، میری اس پر نظر پڑی، میں نے بازو تھام کے مجمع سے باہر نکالا، اور میں نے کہا تجھے پتہ ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے کہ تو غیر حاضر ہے. تو کہتے ہیں اس نے پہلے تو آنکھیں جھکائی، اٹھائی تو آنسو چھلک پڑی، کہنے لگا مجھے پتہ ہے، مجھے ہی کہتا ہے تو غیر حاضر. خواجہ صاحب فرمانے لگے تجھے کیسے پتہ ہے؟ کہنے لگا 24 سال ہو گئے میں ہر سال آتا ہوں، اور میں ہر سال اسے آ کے کہتا ہوں مالک میں حاضر ہوں، میرا رب بے نیاز ہے. وہ ہر سال کہتا ہے تو غیر حاضر. بے پرواہی ویخ نہ سجن کسے بھی پیش نہ جاوے، انہیں تاجا والے در در ہو منگتے تخت بٹھاوے، سجنا کسے نو کارا مل دے، کوئی کعبے خالی آوے. کہنے لگا 24 سال ہو گئے میں ہر سال آتا ہوں. خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ ہر سال جب تجھے پتہ ہے کہ تیری حاضری منظور نہیں تو کیوں آتا ہے؟ بار کرنا، حکمت بتانا، کیا تیرے اندر ہے؟ تو کہنے لگا حضور کیا کروں، رب بھی یہ ہے، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی اور رب ہو تو وہاں چلا جاؤں، آپ کسی اور کا پتہ لگا دیں. خواجہ صاحب فرماتے میں چپ کر گیا کہ یار کتنی شان ہے، کتنا عقیدہ اس کا مضبوط ہے، کہاں پہنچ گیا؟ وہیں کھڑے تھے کہ ہاتھ سے غیب سے ندائی معین الدین ہٹ جا. اس کا آنا ہمیں بڑا ہی پیارا لگتا ہے. ایک سال کہہ دیا نا تو حاضر ہے، کوئی اگلے سال آئے گا نہیں. 24 سال ہو گئے، جس کا بھی حج قبول کیا ہے اس کی لبیک کی برکت سے قبول ہے. میری قلم بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے، اسے منائے، کئی دفعہ جائیں مسجد میں، کئی دفعہ
صحابہ کہتے ہیں کہ بدر میں اللہ کی مدد کو ہم نے نازل ہوتے دیکھا، اور پھر وہی 313 فاتح ٹھہرے۔ وہ جو بڑی بڑی تلواریں لے کے آئے تھے ان کی تلواریں ٹوٹ گئیں، برچھ میں گر گئیں۔ ابو جہل جیسے فرعون ان کے گلے کاٹ لیے گئے، عتبہ وطیبہ قتل کر دیے گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہمیں باندھ کر لے جانے کی باتیں کرتے تھے ان کے 70 لوگ باندھ کر ہم مدینے لے آئے۔ او بھائی، جب مالک مدد فرماتا ہے، جب وہ راضی ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، دنیا میں سب سے بڑی طاقت مسلح کی طاقت، سب سے بڑی طاقت۔ صلاح الدین ایوبی یہاں آئے، فلسطین تو بڑے پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، بزرگ پوچھتے ہیں صلاح الدین بڑے پریشان ہو، تو کہنے لگے حضور پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اور اب میں نے سنا ہے کہ ایک بحری جہاز، بحری بیڑا عیسائیوں کا اور اسلحے سے بھر کے یہاں آ رہا ہے، پریشان ہو مسلمان کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ کہہ کے صلاح الدین رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے۔ بزرگ کہتے ہیں میں بھی دعائیں کرنے لگا، لیکن میں نے دیکھا کہ فجر تک یہ جرنیل رویا، لیکن اللہ کی بارگاہ بندوں کے سامنے مالک کے حضور صبح خبر آئی کہ وہ بیڑا تو پانی میں غرق ہو گیا ہے، تو صلاح الدین مجھے کہنے لگے حضور مبارک ہو، وہ غرق ہو گیا بیڑا۔ میں نے کہا وہ پانی میں غرق نہیں ہوا، تیرے آنسوؤں میں غرق ہوا۔ نے ہم کو بنایا ہے نا، ایک ہی مقصود ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ رسول کے ساتھ وابستہ کریں، ہم کو تھوڑی سی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے جناب اسماعیل پر، بیٹا ابھی بظاہر اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، کوئی باتیں نہیں کرتے، ماں کی گود میں 1 کلو کھجور، ایک مشکل پانی کا، کوئی چیز نہیں وہاں۔ آج پوری دنیا میں اب زمزم شریف جاتا ہے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی ضروریات زندگی کی چیز نہیں۔ جناب ابراہیم نے اہلیہ کو بٹھایا، اپنے صاحبزادے کو بٹھایا، وہ کھجوریں دیں، اور جب واپس لوٹنے لگے تو جناب ہاجرہ کا جملہ، اے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی توکل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری بے یقینیوں پر یقین کی ہمیں خیرات عطا فرما۔ آپ یقین کریں کہ اتنا اعتماد لوگوں کی دولت پر، اتنا یقین لوگوں کی جیبوں پر، یعنی اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا، اس پر معذتا یقین نہیں، اور ایسا تو صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مسئلہ دیکھ لوں گا تو نیند اچھی آ گئی، سکون آ گیا، نہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب، وہ پتہ نہیں سویرے جیے گا کہ مرے گا۔ آپ کی توجہ تو اس مالک کی جانب ہونا چاہیے کہ جتنے فیصلے فرماتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو چھوڑ کر کے پلٹنے لگے تو بی بی ہاجرہ، کیا انداز ہے، کیا گفتگو ہے، کیا اس میں رعنائی ہے، عرض کرتی ہیں اے اللہ کے خلیل، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا میرے رب نے حکم دیا ہے؟ 1 کلو کھجور، ایک مشکی کا پانی کا، اپنی مرضی سے جا رہے ہو یا مالک کا حکم آیا؟ حضرت ابراہیم نے رخ نہیں پھیرا، اسی طرف منہ تھا، واپس آ رہے تھے، کہنے لگے ہاجرہ یہ میرے رب کی رضا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ حضرت ابراہیم ان کو تسلی دیتے کہ ہاجرہ فکر نہ کرنا۔ جناب ہاجرہ بولتی ہیں، کہتی ہیں خلیل، اگر رب کریم نے آپ کو کہا نا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو جہاں چھوڑ جائیں تو پھر آپ پریشان نہ ہوئیے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر آپ نہ پریشان ہوئیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے، مالک حفاظت فرمائے گا۔ کبھی کسی کی ایڑیوں سے بھی پانی نکلا، اور یہاں جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکلا، اور پانی بھی وہ نکلا کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نیت لے کے پیو گے نا، اللہ وہی چیز تمہیں عطا بھی کر دے۔ اس میں شفائیں ہیں، اس میں برکتیں ہیں، اس میں اللہ کی رحمت ہے۔ آپ اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر کے نہ دیں۔ کتنی کو کاشتکاری ہوتی ہوگی مکہ مکرمہ میں، لیکن کائنات کی ساری نعمتیں وہاں میسر ہیں۔ بھائی چھوڑ دیں بہت زیادہ پریشان ہونا، چھوڑ دیں بہت زیادہ سوچنا، چھوڑ دیں بہت زیادہ آزمائشوں میں جانا، محنت کرنا، کوشش کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، لیکن ساری محنت کر کے نا نتیجہ رب کریم پہ چھوڑ دیں، نتیجہ اللہ کی ذات والا صفات پہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے جائیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل ہلکا ہو گیا ہے، ذہن کے بوجھ اتر گئے۔ دیکھیں
کہ بالکل اسباب پر بھروسہ ہے نا، اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا کہ گھوڑے کو باندھ کر، اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کرے، اسباب اختیار کریں، لیکن توکل اللہ کی ذات، بھروسہ اللہ کی ذات۔ جب آپ کا بھروسہ رب کریم پہ ہوتا ہے، 313 لوگ تھے بدر میں، آج تک تاریخ انسانیت حیران ہے کہ 313 لوگ، میں تقریر کر دی، آپ نے سن لی، مصنف نے لکھ دیا، ہم نے پڑھ لیا، لیکن کبھی تھوڑا گہرائی میں اترے کہ 313 لوگ، 6 ذر ہیں ان کے پاس سراج تلواریں، نہیں ہاتھوں سے تو نہیں جنگ میں لڑا جائے گا نا، 313 آدمی، ان کے پاس اسلحہ تو ہونا چاہیے، تلواریں تو ہونا چاہیے میرے بھائی، نیزے تو ہونے چاہیے، تیر تو ہونے چاہیے، لیکن 313 جو آئے ہیں ان کے پاس بھی 6 ذر ہیں اور 8 تلواریں۔ اور جب اللہ کی مدد آئی تو کس طرح آئی؟ میرے دوست کبھی تو اور میں بھی ہو سکے کہ بیٹھے، اگر نام سننا رسول کائنات کا طریقہ ہے تو ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے رب کو منانا بھی نبی پاک کا طریقہ، یہ بھی قریب محبوب کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری رات کافر کیا کر رہے تھے؟ صفحے سیدھی کرا رہے تھے، شرابیں پی رہے تھے، گوشت کھا رہے تھے، بھنا ہوا گوشت کھا رہے تھے، اور اللہ کے لاڈلے رسول کو دیکھا میں کہ حضور ساری رات مصلی پہ بیٹھے اور کہتے ہیں اللہ یہ کل کمائی 313 میں لے کے آ گیا، اگر یہ آج شہید ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ مالک مہربانی فرما۔ کہتے میں نے حضور کے آنسو دیکھے، کبھی حضور سجدے میں جاتے، میں تڑپ اٹھتا، عشاء کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور جب فجر کا وقت ہوا تو میں حضور کے سجدے کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین بھی حضور سجدہ کرتے تھے تو وہ حضور کے اوپر لیٹ جاتے تھے، وہ سجدہ اگر اس کا ذکر کرتے ہو تو اس کا بھی تو کرو نا، جناب صدیق اکبر بھی تو حضور کے اوپر لیٹ گئے۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور بس کریں بس کریں، یا رسول اللہ اٹھ کے دیکھے تو صحیح، مجھے تو لگتا ہے اللہ کی مدد آ بھی گئی، آ بھی گئی ہے مالک کی مدد۔ صحابہ کہتے ہیں ہم یوں تلوار اٹھاتے تھے کسی کافر کی گردن اڑانے کے لیے اور اس کی گردن پہلے کاٹ لیا جاتا۔ اللہ نے فرشتے بھیجے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اقبال کہتے ہیں مسلمان دوسرا تقریریں کرتا، تقریریں سنتا، کتابیں پڑھتا، ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتا ہے، یوں نہ کر فضائے بدر پیدا کر، تو فضائے بدر پیدا کر، تو وہ یقین کی دولت تو لا، تو تھوڑا اپنے اوپر وہ کیفیت تو کبھی جا کے کہہ تو صحیح اللہ میں کدھر جا، تو ہی تو میرا مالک ہے، تو کہہ، اس کے ساتھ اپنی توجہ لگا۔ معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی غریب نواز۔ لیکن نا ہماری توجہ کدھر ہے بلا؟ سیاست کی طرف بھی توجہ، رشتہ داروں کو بھی سیٹ رکھنا بڑا ضروری ہے، گلی محلے کی سیاست بھی بڑی مجبوری ہے ہماری، دفتر میں، کاروبار میں، مارکیٹ میں، دکانداری میں، ہر جگہ ایک موقع ہو بلا، اس لیے کہ توجہ ساری دنیا داری کی طرف، توجہ جب اللہ رسول کی جانب ہوتی ہے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک نوجوان نے کہا تھا اللہ کے حضور دعا کرے رب مجھے اپنی محبت دے، وہ اپنا پیار میرے دل میں ڈال دے، اپنی محبت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، امام غزالی نے اس کو لکھا ہے، تو رب کریم نے فرمایا اس جوان سے پوچھ لو میری محبت سہ بھی سکے گا نہیں؟ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے نا، زخم پہ زخم کھا کے جی اور خونے جگر کے گھونٹ پی، اب آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، اس پوچھو سہ لے گا؟ اور کرتا ہے اے کلیم رب سے کہیے ایک قطرہ ہی عطا کر، ایک قطرہ ہی محبت کا مل جائے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے عرض کی تو مالک کی طرف سے پیغام آیا، دے دیا اسے محبت کا قطرہ، مل گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ اس بستی سے گزرے، لوگوں سے پوچھا ایک نوجوان بستا تھا، حضرت جی بڑی دیر ہو گئی، پردیسی ہو گیا، تو نہیں ملتا دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے، پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، کس بستی کا مسافر، انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے، اب تھوڑی ملے گا وہ،
جناب عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کے بیچ سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ کھڑا ہے، نظر آسمان کی طرف اٹھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا او میاں، او فلاں بن فلاں، کوئی توجہ نہیں۔ مجھے پہچانتے ہو؟ میں عیسیٰ روح اللہ، توجہ کوئی نہیں۔ قریب جا کے اسے ہلایا، اس کی تو نظریں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی، مجھے عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، وہ نظریں آسمان کی طرف سے لگی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے عرض کی مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، یہ کرتا ہے مجھ سے پیار، اب کوئی تلوار لے کے اس کے رکھے سر پہ اور اس کے دو ٹکڑے بھی کر دے تو یہ کٹ ہو جائے گا، پر یہ نظر میری طرف سے نہیں ہوگا۔ نگاہیں لگ گئی ہیں، کاغا ہے تن سارا ہی کھائیو، تو میرا چل چل کھائیو ماس، میرے دو نین نہ کھائیو، کیونکہ میں نے پیا ملن لیاس۔ عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص، پھر رب کریم کے ساتھ محبت، پھر اس کریم مالک پر بھروسہ۔ ہمیں دنیا داروں سے کیا لینا ہے؟ ہمیں دولت بھی لینی ہے تو اپنے مالک سے، حسن بھی لینا ہے تو اپنے مالک سے، عزت بھی دے گا تو ہمارا رب دے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو تفویض کر دیا ہے، لوگوں کے حوالے کر دیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا انسانی دل کی نہ ہر جنگل پہ ایک شاخ ہے، ہر جنگل میں، یعنی انسان کو کبھی کچھ چاہتا ہے، کبھی کچھ چاہتا ہے، کبھی کچھ چاہتا ہے۔ حضور فرمانے لگے جو ان شاخوں کے پیچھے چلے گا وہ کسی کونے میں ہلاک ہو جائے گا، اور فرمایا جو بھروسہ کر لے گا نا اپنے رب پہ تو اللہ اسے دنیا سے بے نیاز کر کے اس کی دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ کیا دے سکتے ہیں بندے؟ کیا ان سے لیا جا سکتا ہے؟ لوگ تو 2 نیکیاں کرتے ہیں اور 2000 جگہ پہ اطلاع دیتے ہیں۔ وہ تو میرے بھائی ہیں، اگر کسی جگہ آپ کے ساتھ کوئی ایک خیر کا کام کر لے تو اس کا اشتہار چھاپتے ہیں، وہ تو اس طرح کا نظام وضع کرتے ہیں کہ پھر انسان معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ جینے کو اب من نہیں لگتا۔ دوستو، توجہ اپنے مالک کی جانب رکھو، اپنے دلوں کا روح اپنے اللہ کی جانب رکھو۔ رزق تو اللہ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک امام مسجد کے پیچھے نماز پڑھی تو فرماتے میں نے نماز پڑھی اور کئی دنوں سے میرا اس مسجد میں قیام تھا۔ میں نے نماز پڑھی تو وہ امام صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ میں ذرا نماز نہ دوہرا لوں اپنی۔ اگر کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس کو یہی نہیں پتا رزق کون دیتا ہے اس کے پیچھے میں نے نماز پڑھ لی ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ روزی کہاں سے آتی ہے، آپ ابھی تک یہاں اڑے ہوئے ہیں، آپ کا کیا مطلب ہے کہ بندے سے تو گزارا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے خدا کے بندے، وہ تو جو چل نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو پکڑ نہیں سکتا، جس کے اندر ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو بھی پیٹ بھر کے روٹی دیتا ہے، پھر وہ بندہ سوتا ہے۔ پیٹ بھر اللہ کے حضور سے طلب کریں، وہ کتنا دیتا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ اتنا دیتا ہے کہ بندے کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی مل سکتا ہے۔ اور اگر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں گے، اگر آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیں گے اللہ تعالیٰ، آپ اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کر دیں گے، کچھ سادی مثالیں ہوتی ہیں بات کو سمجھنے کے لیے، وہ بھی بڑی مدد فراہم کرتی ہیں۔ ایک چودھری صاحب بہت زیادہ فیصلے کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ دونوں فریقین کی باتیں سنتے ہیں، آپس میں جو لوگ ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، دونوں کی گفتگو سنتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، مشکل فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کچھ سب لوگ آتے ہیں اور سب آ کے یہی کہتے ہیں کہ میرے حق میں فیصلہ کرو، میرے حق میں فیصلہ کرو۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی بات سنیں گے اور جس کی بات ٹھیک ہوگی اس کے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن ایک فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا؟ یہ کہنے لگے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں چودھری صاحب ہمیں آپ پہ بڑا اعتماد ہے، ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ غلط نہیں کریں، آپ جو بھی ہمارے ساتھ کر دیں ہمیں منظور ہے۔ کہتے ہیں وہ جس نے اپنا فیصلہ ہمارے سپرد کر دیا نا، دل کرتا ہے کہ اس کے کو بھلا کر دیں،
اس کے لیے کوئی ایسا کر نہیں کرنا اعتماد کر رہا ہے ہم پہ. اس نے کہا جی آپ مجھ سے سائن کرا لیں کہ آپ جو فیصلہ لکھ دیں گے مجھے منظور ہوگا. کہتے ہیں وہ فیصلہ مشکل ہوتا ہے. تو پوچھنے والے درویش رونے لگے. ہم نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے حد ہو گئی ہے نا. اگر ایک چودھری کو کہہ دیا جائے کہ جو تو کرے گا مجھے منظور ہے، اس کا خیر کرنے کو دل کرتا ہے، تو اگر بندہ اللہ کو کہہ دے کہ یا اللہ جو تو کرے منظور ہے، ہماری تو جس حال میں رکھے منظور ہے، تو جو دے منظور ہے، تو جہاں کھڑا کر دے منظور ہے، تو جس طرح کا بھی ہمارے حق میں ارادہ ہے کرم فرمائے ہمیں منظور ہے. تو کیا پھر اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آتی؟ کیا مالک کرم نہیں فرماتا؟ ہمارے ٹینشنوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے نہیں کیا. اپنے رب کے حوالے کرنے اپنے آپ اس کے حضور پیش کرنا. اگر آپ اس کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں گے تو آپ بڑی ساری چیزوں سے ویسے ہی بچیں گے. بہت سارے انبیاء تھے، آپ قرآن مجید پڑھیے، جنہیں ناحق شہید کر دیا گیا. کسی پیغمبر نے شکوہ کیا کہ مالک تیرے نبی ہو کے ہمیں یہاں تک لایا گیا ہے کہ شہید کیا جا رہا ہے. اپنا آپ جب بندہ اپنے مالک توحید باری تعالیٰ کے تصور کو سمجھے، جب اپنے آپ کو آپ اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں، جب اس کے حضور پیش کر دیتے ہیں. کعبہ بڑا آباد ہے، خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، مدینہ النبی میں، مدینہ الرسول میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا کی جو نعمت آپ کو کہیں نہیں نہ مل سکتی وہ مکہ مدینہ میں ملی. لاہور شہر کے اندر اگر یک وقت 2-4 لاکھ آدمی اکٹھا آ جائے نا تو شاید دکانوں سے پکوڑے کی ختم ہو جائے، کیونکہ لوگوں کی طلب کے مطابق، ڈیمانڈ کے مطابق چیزیں بنائی جاتی. لیکن اگر یکدم، ویسے تو روٹین میں چیزیں طے ہوتی ہیں نا، یہاں کوئی اجتماع ہونے والا ہے تو لوگ اضافی اسٹال لگا لیتے ہیں. لیکن اگر یکدم لاکھوں لوگ اسی شہر میں آ جائیں تو وہاں تو شاید دکانوں سے آٹا تک ملنا مشکل ہو جائے، کتنی سارے. اور آپ یہ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ میں 50 لاکھ لوگ اکٹھے ہیں، لیکن آپ کو کسی گلی کے اندر کوئی ایسا منظر نہیں نظر آتا کہ لوگوں کو سونے کو جگہ نہیں مل رہی، لوگوں کے لیے پانی پینے کو جگہ نہیں، وضو کرنے کو جگہ نہیں، کھانا کھانے. اتنے لوگ، اتنا آباد ہے وہ شہر، اتنا خوبصورت شہر جس میں اگنے والی چیزوں کی میرا رب قسم اٹھائے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اتنی بڑی برکت والی جگہ، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ. اتنا بڑا اعزاز عطا تبارک و تعالیٰ نے شہر نور کو عطا فرمایا. لیکن یہ سارا کچھ ہوا کیسے؟ اگر آپ کبھی پلٹ کے دیکھیں گے تو جو داستان محبت اس کے پیچھے ہے وہ لوگ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے.
اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مسلمان کا سب سے پہلا رشتہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو وحدہ لا شریک جانے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، ہم نے دکھاوا بھی نہیں کرنا، ریاکاری بھی نہیں کرنا۔ ریاکاری کو، دکھاوے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا۔ بالکل دکھاوا نہیں کرنا، خالص رہنا ہے اپنے رب کے لیے، خالص۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو کر عمل کرنا، مخلص ہو کر جو عمل کرنا خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ تھوڑا کر لیکن خالص رہنا اللہ کے ساتھ۔ بہت سارے معاملات کے اندر ہم بڑی محنت کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، صبح بڑی مشکل سے گرم بستر سے باہر آئے، لیکن اگر دو چار لوگوں کو بتا لیا کہ میں بڑا پکا نمازی ہوں تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی محنت کر کے نماز پڑھی اور پھر اس میں ریاکاری ڈال دی۔ کتنے شوق کے ساتھ ہم نے محفل سجائی تھی، کسی کو بلایا تھا، نعت خوانی کی تھی، لیکن وہ فوری طور پر اس کی فوٹو کھینچ کے، یعنی محفل میں جانے کی بھی ہم نے فٹافٹ چلانے کی کوشش کی تاکہ پتہ چلے میں نیک نیک کام کرتا ہوں۔ کچھ کام زندگی کے اندر اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو کر۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور میں بے سکون بڑا رہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کر اور اسے پتہ نہ چلے اس کے ساتھ اچھا سلوک کون کرتا ہے، یعنی پیچھے چھپ کے کسی کے ساتھ نیکی کر، اللہ تیرے دل کو سکون عطا فرمائے۔ یہ جو تصنع ہوتی ہے نا، بناوٹ، یہ آدمی کو اداکار بنا دیتی ہے۔ جو آدمی تصنع والا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، جو رب رسول کا ہی نہیں ہوا تو کسی اور کا کیا ہوگا۔ اخلاص زندگی میں شرط ہے۔ آپ اگر اپنی زندگی میں مخلص ہو جائیں گے، اخلاص والے ہو جائیں گے، تو ان نیکیوں کا بھی اجر پائیں گے جو بظاہر آپ نے کی نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے جاؤ اور تم نے حج کیا تھا تو میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ تو بندے رو پڑیں گے، عرض کریں گے مالی غریب لوگ تھے، ہمارے پاس تو کرایہ ہی نہیں تھا، وسائل ہی نہیں تھے، ہم نے تو حج نہیں کیا۔ تو اللہ فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے تو دل تڑپتا تھا نا، تمہارے اندر سے آوازیں اٹھتی تھی نا کہ یا اللہ توفیق دے، تم روتے تھے نا۔ فرمایا وہ جو تمہارا اخلاص تھا اس کی برکت سے تمہیں حج کا ثواب بھی دیا ہے اور اسی کی برکت سے آج تمہیں جنت بھی دے رہا ہوں۔ مخلص ہو جائیں۔ اگر آپ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑیں گے تو بھائی کس کس کو راضی کریں گے؟ اور اگر آپ 2 4 5 لوگوں کو راضی کرنے کا ارادہ کر بھی لیں گے تو ہر آدمی کا مطالبہ آپ سے الگ ہے، ہر آدمی کی خواہش الگ ہے، ہر آدمی کی رائے الگ ہے۔ کوئی کسی اینگل سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، کوئی کسی اینگل سے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو دنیا داروں کو دکھانے کے لیے سنوارنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوشش کریں کہ ہم اپنا آپ سنواریں اس لیے کہ اللہ ہمیں دیکھے اور اللہ کے پیارے رسول نظر کرم فرمائے۔ تو ایک تو اخلاص، دوسری بات یہ کہ اپنی محبتوں کا مرکز اپنے رب کریم کی ذات کو بنائیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید محبت۔ اگرچہ یہ محبت ہمیں سکھائی مدینے والے معبود نہیں، لیکن شدید محبت۔ بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے نا مجھے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، اپنے انداز میں آپ کو بات سمجھاؤں تو معنی یہ بنے گا کہ جو چاہتا ہے نا مجھے مسلمان ہونے کا بھی مزہ ہی آ جائے، ایماندار ہونے کا بھی لطف ہی آ جائے، تو وہ 3 چیزوں پہ توجہ کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا سب سے پہلی بات، اگر چاہتا ہے کہ ایمان کا مزہ آئے تو کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آدمی آگ کے اندر کودنا ناپسند کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے،
اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرے، ہر چیز سے بڑھ کر. پھر سن لیں، ہر چیز سے، اولاد سے، مال سے، جان سے، دولت سے، حسن سے، جوانی سے، اقتدار سے، خواہشات سے، اپنے آپ سے، ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کر لے، اسے مسلمان ہونے کا بھی مزہ ہی آتا ہے. ہمارا نا زندگی میں بھی ایک تجربہ ہے کہ کچھ کام بندے بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ کام نہیں ہوتے. میرے بھائی، آپ نماز کو مشقت والا کام سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے اوہ ابھی تو زور پڑی کہ معاذ اللہ اثر کا ٹائم بھی ہو گیا. لیکن اگر آپ کا یہ کام آپ کا شوق بن جائے تو پھر تو نا بندے کا دل کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو قیامت کے دن رب اپنے عرش کا سایہ دے گا. جو بندہ مسجد سے نکل تو آتا ہے پر اس کا دل مسجد کے ساتھ ہی جڑا رہتا ہے. آپ مخلص جب ہو جائیں گے تو پھر آپ پر چیزیں بوجھ نہیں بنیں گی. آپ جب ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کریں گے تو پھر آپ پر نماز مشکل نہیں ہوگی. پھر تو آپ شوق سے. ایک مثال داتا صاحب داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں لکھی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں ایام جوانی میں، ایام شباب میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا. تو میں نے رات سردیوں میں جا کے اس کے محلے میں عشاء پڑھی اور قاری صاحب نے تھوڑی رکھتے لمبی کر دی تو مجھے غصہ آیا. لیکن فرماتے ہیں اس کے گھر کے گرد میں ساری رات ہی گھومتا رہا. ساری رات مجھے کوئی غصہ نہیں آیا. میرے اندر سے آواز آتی تھی کہ بیچاری مجبور ہوگی اسی لیے چھت پہ نہیں آئی. اور جب سحری کا وقت ہوا تو وہ خاتون 2-4 منٹ کے لیے چھت پہ آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میں آج مشکل میں ہوں، مجبور ہوں، اس لیے نہیں آ سکی. تو آپ فرماتے ہیں پھر بھی مجھے کوئی غصہ نہ آیا، بلکہ مجھے اس پر اور ترس آیا کہ دیکھو بڑی مجبور تھی، گھر کے اندر مشکل تھی، پھر بھی 2 منٹ کے لیے تو آئی ہے. جب میں وہاں سے لوٹ رہا تھا نا، سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، تو فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان ہونے لگی. میں لوٹ رہا تھا، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ عبداللہ ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہا ہے اور تجھے غصہ بھی کوئی نہیں آیا اور تیرے اندر کوئی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا اور مشقت بھی تو نے کوئی نہیں اٹھائی. تو اگر تو ایک عورت کے لیے کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے. آج کے بعد ساری رات اس کے لیے کھڑا رہنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نفلوں میں کھڑا نہ رہوں، تلاوت قرآن مجید میں نہ کھڑا رہوں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں. دولت کے لیے اگر سفر کرنا پڑے تو لوگوں نے پردیس نہیں کاٹے. لوگوں نے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے منہ تک نہیں دیکھے کہ پیسے جمع کر لیں. او بھائی، دولت سے پیار ہو جائے تو لوگ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، تو اگر رب رسول سے پیار ہو جائے. دعوت الداع، دعویٰ کہتا ہے ایک دفعہ پکارنے کو. پوری زندگی آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا اور 70 سال کے بعد آپ کو یاد آیا یا اللہ، ہائے ہائے، تو اللہ کہتا لبیک لبیک. ایک آدمی پتھر کی پوجا کرتا تھا تو یا صنم کہتا رہتا تھا. ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد، زبان پھسل گئی. یا سمد، سمد اللہ کا نام. تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر. فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے اور یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا سمد، آپ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے اللہ سے دوستی نہ توڑو اللہ کے واسطے، ایسے اللہ کو نہ بھلاؤ اللہ کے واسطے. جو غلطی سے پکار رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا. آج اس نے غلطی سے پکارا تو ہے، میں جواب دوں گا. میری رحمت ہے ہی ایسی کہ میں جواب دوں گا. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. یہ سمندر روزانہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو ڈبو دوں. تمہارے چاروں طرف سمندر، ساڑھے کول سمندر آمنو تھوڑی دیر لگے گی. کراچیوں ٹورے گا تو پشاور تک جاندیاں کوئی گھنٹے تک لگن گئے. تھوڑے تو چاروں پاسے سمندر دھڑم کر کے لے کے جاوے تو ساریاں مچھیاں تمہیں کھا پی جاویں. سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں.
والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اللہ یہ کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں، انہیں زندہ کو میں دفن کر دوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، وہ فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو ہلاک و برباد کر دیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی، میں فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں، میں دنی پہ کی کر دے بہن؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا۔ ان اتانی نہارا قبلتہ، کسی دن تو توبہ کرے گا۔ جس دن بھی توبہ کرے گا، جس رات میں توبہ کرے گا، بڑھاپے میں جوانی میں اس کی توبہ قبول کروں گا، مرد ہو یا عورت ہو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہے میرے سوا، اور میں ہی تو اپنے بندے کی آخری امید ہوں۔ تو میرے عزیزوں بھائیوں بہنوں، اللہ سے تعلق بنا لو، سارے کام وہاں سے بنتے ہیں۔ یہ زندگی کا سانس اسی کے حکم سے تو چل رہا ہے۔ اپنے اللہ سے مانگنا سیکھ لو۔ اپنے مانگنا جو ہوتا ہے نا، یہاں تو آپ کے مانگنے والے وہ گٹار بجا رہے ہوتے ہیں، تو وہ میں پہلی باری ویکھیا 82 میں کہ میں وہ گٹار بجائی جاتا، رومال بچھایا، میں کوئی ہے کہ میں کہ اتھو دا فقیر، تو اس کو تو دینے کو بھی دل نہیں کرتا۔ پاکستان میں، ہندوستان میں دیکھو فقیر کیسے منہ بناتا ہے، یوں ہاتھ پھیلاتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی دل کرتا ہے کچھ دے دے۔ وہ تو ساری ایکٹنگ انہوں نے سیکھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جی چاہتا ہے کہ ان کو دے دیں۔ تو ہم نے کبھی ایسے اللہ کی منت ہی نہیں کی۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ۔ اللہ پاک سے اپنی، دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو اللہ کو دعا نہیں مانگی، پہلے اپنا دکھڑا سنایا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں ساری زندگی تیری بندوں کو تیری طرف بلاتا رہا اور انہوں نے سب نے ماننے سے انکار کیا۔ لمبا قصہ اپنا اللہ کو سنا رہے ہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ ابھی دعا نہیں آئی، ابھی اپنا دکھڑا سنا رہا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا۔ اللہ سے ایسے باتیں تو کرو۔ ہم وہ نماز کے بعد ہمارے جو مسجدوں کے امام ہیں انہوں نے چند دعائیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ گا کے، اللہ کبھی کوئی گا کے بھی مانگتا ہے؟ وہ تو رو کے مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ وہ اس طرح مانگا جاتا ہے، وہ رو کے مانگا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنا سیکھو۔ آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، 2 نفل کافی ہیں، 2 نفل۔ ایک 5 وقت کی نماز ہو تاکہ فرض پورا ہو، رمضان کا روزہ ہو، پیسہ ہے تو زکوٰۃ و حج ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا سیکھو۔ اللہ سے مانگو، مانگنے کی عادت پڑ گئی تو کسی اور سے مانگنے کو جی نہیں چاہے گا۔ خزانے بھرے ہوئے ہیں، دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ دیکھو دنیا میں کسی سے جان چھڑانی ہونا، مطلب آپ کا کوئی ملنے والا ہے، آپ بہت اس سے تنگ ہیں اور آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھئی مجھ سے آئندہ مت ملا کرو، تو ایک آسان طریقہ آپ مستورات اور مردوں کو بتاتا ہوں۔
اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، وہ تمہارا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے گا، تمہاری گلی چھوڑ جائے گا۔ آسان طریقہ، مہذب طریقہ، اسے قرضہ یاد ہو تم لوگوں نے ایک ایک پاؤنڈ گنا ہوتا ہے، یہ گھر کی قسط اور یہ موٹر کی قسط اور یہ فریج کی قسط اور یہ فون کی قسط اور یہ فلانے کی قسط، یہ فلانے کی قسط، اخیر تے تنوں اے ہی بچدا تو تم کہاں سے قرضہ دو گے کسی کو؟ تو اسے قرضہ مانگو، وہ بھاگ جائے گا۔ اور اللہ ایسی ذات ہے، اس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو مانگو، میرے خزانے تمہارے لیے ہیں، مانگو مجھ سے۔ تو اللہ سے مانگنا سیکھو کہ سارے کام وہیں سے ہوتے ہیں۔ ام الصائب رضی اللہ عنہا کا بیٹا ہجرت کی اور مر گیا،